السلام علیکم. ہمارے والد مرحوم سید تاجدار حسین رضوی ابن سید ساجد حسین رضوی یہ مجلس جیسا سالانہ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پہلے سالوں میں لکھنؤ میں منعقد ہوتی تھی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے فزیکل پریزنس نہیں ممکن ہو سکتا، تو آن لائن لائیو براڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین شیخ فاضل سینانی جو نمائندے سید سیستانی یہ ہیں یہاں نارتھ امریکہ کے، جو گزارش کروں گا تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the soul of Marhum Tajdar Hussein Rizvi. May Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul. May Allah subhanahu wa ta'ala consider the ayat and the surah of Al-Fatiha as a great mercy to be showered on his soul. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. بیمار کربلا سے اگر سلسلہ ملے، بیمار کربلا سے اگر سلسلہ ملے، جتنے علی ہیں سب کو شفا ملے، جتنے علی ہیں سب کو شفا ملے. آئیے حضرات ہم اپنے فرزند محترم علی جناب سید عباس رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور سلام سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. عباس رضوی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جگرا، شمر نے مارا جگرا تو
میں عبادت کا مزہ آتا ہے، مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے، جب بھی قرآن کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں، جب بھی قرآن کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے، اپنے مولا کی زیارت کا مزہ آتا ہے۔ آئیے حضرات اس کے ساتھ گزارش کروں گا ہمارے چچا سید حیدر مہندی رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور نظران حمیدہ بارگاہ سید شورا میں سلام سے اور مرضی سے آغاز کریں۔ جناب سید حیدر مہندی رضوی صاحب، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کل نفس ذائقۃ الموت جناب تاجدار حسین صاحب مرحوم، ابن جناب سید ساجد حسین صاحب مرحوم، سماج میں نامور اخلاق و محبت میں نمایاں، الجھے مسائل کو حل کرنے میں ہوش مند بہادر، سیاسی چناؤ میں دلچسپی رکھنے والے ایگزیکٹو سوشل ورکر تھے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور ضروریات میں کوشاں رہ کر روٹی کپڑے کے مسائل میں مدد کیا کرتے تھے۔ بزنس کے شوقین، گھڑ سواری میں مشہور، میرے گھڑ سواری کے استاد تھے۔ عبادت اور خدمت دین اور عزاداری میں لگے رہتے تھے۔ گوئن روڈ پر مسجد میں اذان اور انتظامات کرتے تھے۔ حکامات امام باڑے کے عشے کی مجلسوں میں تاج ریڈیو ساؤنڈ سروس کے ذریعے سے لوگوں کو مستفیض کرتے تھے۔ تاجداری خدمتوں کا شباب دیکھا، مددگاری، وفاداری، عزاداری کا باب دیکھا۔ ان کے مرنے کے ہو گئے 30 سال پورے، مگر ضرورتوں میں گویا خواب میں دیکھا۔ سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ اے سلامی جس کے دل میں الفت شبیر ہے، بھئی ایک دن قبضے میں اس کے خلد کی جاگیر ہے۔ اے سلامی رن میں اس دم آمد شبیر ہے، بھئی زلزلے میں ہے زمین، چکر میں چرخے پیر ہے۔ بھئی منتخب ہوتے علی اکبر نہ کیوں بحر اذاں، نام جب ان کا شریک نعرے تکبیر ہے۔ حر سے کہتے تھے نہیں ہم کو نہایت ہے جب، کیوں تیرے دل میں سمائی الفت شبیر ہے۔ وہی دیدہ و دانستہ جاتا ہے اجل کے ہاتھ میں، کیا مقدر ہے برا کیا زشت یہ تقدیر ہے۔ تجھ کو کچھ پاس نمک ہے اور نہ ہے کچھ ننگوار، اس طرف رہنے میں اے حر خلعت و جاگیر ہے۔ اور لے ابھی دلوائے خلوت حکومت کا تجھے، اس طرف خود 3 دن کی پیاس میں شبیر ہے۔ حر نے یہ سن کر کہا گمراہ ہو تم سب کے سب، بھئی پائی میں نے راہ دی جاگی میری تقدیر ہے۔ پاؤں گا جا کر ادھر منصب شہادت کا، ابھی اس سے بڑھ کر کون سی اب عزت و توقیر ہے۔ جان نثاروں میں شہیدی کے گنا جاؤں گا میں، حشر کو جس کے سلے میں خلد کی جاگیر ہے۔ ملاحظہ ہو کہ جا کے میدان میں کہا عباس نے یہ شم سے، سن اسے جو کچھ پیام شاہ خیبر گیر ہے۔ ایک شب کی آج ملنا چاہیے مہلت ہمیں، پھر تو ہم ہیں اور دیکھی میری شمشیر ہے۔ 3 دن سے آب و دانہ تو نے بند کر دیا، کچھ تو کہ اس میں سید کی کون سی تقصیر ہے۔ سن کے یہ عباس سے کہنے لگا شبل لئی، بیعت حاکم کریں بچنے کی یہ تدبیر ہے۔ سن کے عباس جلی کو غیر الدم آ گیا اور کہا او بہا چپ، کیا تیری تقریر ہے؟ کہہ دے ان سے جو ہے تیری فوج میں نامی بڑے، دیکھ لیں جس نے نہیں دیکھی میری شمشیر ہے۔ دیکھ کر یہ غیر
عباس جلی سب کہنے لگے اس سے ڈرنا چاہیے، یہ چاہے ابن خیبر گیر ہے، یہ بہادر ہے، جری ہے اور ساون تو دلے، قوت بازو شہ حیدری تصویر ہے۔ روب ایسا چھا گیا فوراً وہاں سے ہوا فرار، آئی حاطف کی ندا کافی یہی تقریر ہے۔ پوچھا جب حاکم نے یہ ہیں کون، تب بولا یہ شم، یہ رقیہ ہے، یہ بی بی زینب دلگیر ہے، بھائی منہ کو بالوں سے چھپائے یہ سکینہ ہے کھڑی، اور یہ کلثوم بنت شاہ خیبر گیر ہے نہیں سب بیویوں میں کوئی زوجہ شاہ کی، کوئی بیٹی ان میں کوئی خواہر شبیر ہے، یہ رسن بستہ ہے زین العابدی ابن امام، تو گردن میں ہے جن کے پاؤں میں زنجیر ہے، اور بھائی کہہ کہ یہ دینے لگا وہ سب سروں کا جائزہ، ان میں ننا مسافر اصغر بے شیر ہے، بھائی یہ سر عباس ہے، یہ قاسم نوشا کا سر، یہ سر اکبر رسول اللہ کی تصویر ہے، نیزے خونی کی جانب دیکھ قرآن کی قسم، جو ہے مصروف تلاوت وہ سر شبیر ہے۔ خوش رہے محفل و میلاد مجلس کرنے والے، خوش رہے محفل و میلاد مجلس کرنے والے، خوش ہوئے تم سے محمد کے گھرانے والے، خوش ہوئے تم سے محمد کے گھرانے والے، حکم خالق ہے یہاں غیر نہ ہے کوئی، حکم خالق ہے یہاں غیر نہ ہے کوئی، آ گئے چادر تطہیر میں آنے والے، آ گئے چادر تطہیر میں آنے والے، جان پر کھیل کے ہم کربو بلا ہو آئے، جان پر کھیل کے ہم کربو بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، اور دیکھ کر چہرے اکبر کو کہتا تھا جہاں، دیکھ کر چہرے اکبر کو کہتا تھا جہاں، سب محمد ہیں محمد کے گھرانے والے، سب محمد ہیں محمد کے گھرانے والے۔ آئیے حضرات اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا جانشین خطیب اکبر علی جناب مولانا پروفیسر اعجاز اطہر صاحب کی تشریف لائیں اور مومنین کو مجلس سے مستفیض کریں۔ خطیب اکبر کے جانشین پروفیسر اعجاز اطہر، اور اس سے پہلے میں قبلہ تشریف لا رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں حسین زادہ پروڈکشن کا کہ وہ اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کرنے میں ان کے کنٹریبیوشن ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میں گزارش کروں گا جانشین خطیب اکبر علی جناب پروفیسر اعجاز اطہر صاحب۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب سید تاجدار حسین رضوی صاحب مرحوم کی روح کو احسال کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو،
اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید ہم کو 3 اطاعتوں کا حکم دے رہا ہے۔ پہلی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دوسری اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور تیسری اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اولی الامر کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ 2 نام نامی اس میں گرامی ایسے ہیں کہ جس کو دنیا جانتی ہے اور دنیا پہچانتی ہے کہ اللہ سے مراد اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں خلق کرنے والا، کائنات کو بنانے والا، اور رسول اللہ سے مراد حضور سرور کائنات کی ذات گرامی ہے جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا؟ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، جن کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہے، جن کی اطاعت کی منزل اسی فہرست میں ہے جس فہرست میں اللہ کی اطاعت ہے، جس فہرست میں رسول اللہ کی اطاعت ہے، اسی فہرست میں اولی الامر کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ اولی الامر کون ہے۔ اب اس کے سلسلے میں عزیزان گرامی عالم اسلام میں اختلاف ہے۔ الحمدللہ ہمارا فرقہ، ہم غلامان اہل بیت جنہوں نے کہیں دوسری جگہ سے مذہب نہیں لیا، اسی دروازے سے ہم نے مذہب کو حاصل کیا جس دروازے پر جبرائیل سلام کرنے کے لیے آتے تھے، جو دروازہ علم کا دروازہ تھا، جس دروازے پر رسول نے آ کے سلام کیا، جس دروازے پر ملک الموت نے آ کے اجازت مانگی۔ ہم نے 1400 برس میں نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے، ہم ایک ہی دروازے سے وابستہ ہیں۔ ہمارے پاس اولی الامر سے مراد کچھ اور ہستیاں ہیں، عالم اسلام اولی الامر سے مراد کچھ دوسری ہستیوں کو مانتا ہے۔ سب سے پہلے آغاز بیان میں اور اپنے کلام کے آغاز میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے 2 نظریات الگ الگ ہیں۔ عالم اسلام کا ماننا کچھ اور ہے، ہمارا ماننا کچھ اور ہے۔ ہم اولی الامر میں اس معصوم سلسلے کو مانتے ہیں جو معصوم سلسلہ اللہ نے منتخب کیا، جو معصوم سلسلہ ان کا سلسلہ ہے کہ جن کی مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ وہ معصوم سلسلہ وہ ہے جن کو اللہ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے واسطے منتخب کیا، جو معصوم بھی ہیں، جو امام بھی ہیں، جن کے گرد آیہ تطہیر کا حصار موجود ہے۔ لیکن عالم اسلام ان کو اولی الامر نہیں مانتا، عالم اسلام ان کو اولی الامر نہیں مانتا۔ تو ہم نے علماء اسلام سے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں اولی الامر کون ہے؟ آپ اولی الامر کس کو مانتے ہیں؟ تو بڑا بھولا جواب دیا، بادشاہوں کو اولی الامر مانا، عالم اسلام نے سلاطین کو اولی الامر مانا، عالم اسلام نے کشور کشاؤں کو اولی الامر مانا، عالم اسلام نے ان کو اولی الامر مانا جن کے سر پر تاج تھا، عالم اسلام نے ان کو اولی الامر مانا کہ جو تخت پر بیٹھے تھے، عالم اسلام نے ان کو اولی الامر مانا جو گلے گلے نہیں بلکہ سر سے لے کے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے، نجاستوں میں ڈوبے ہوئے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کے پورے جسم کے اوپر گناہوں کے، معصیتوں کے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کے داغ تھے، دھبے تھے۔ اللہ اکبر! ایک طرف تو قرآن اطاعت کے واسطے کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ دوسری طرف علماء اسلام ان ظالم و جابر بادشاہوں کی اطاعت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ظلم ہے، جہاں تشدد ہے، جہاں بے گناہ انسانوں کا قتل ہے،
جہاں بے گناہ لوگوں کو قید خانوں میں قید کرنا ہے، جہاں بے گناہ انسانوں کا خون بہانا ہے، ان کے خون سے دیواروں کو بنانا اور چننا ہے، ان کو قید خانوں میں قید رکھنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ نہ کل ایسے ظالم و جابر بادشاہوں کو مانا، نہ آج ہم ایسے ظالم و جابر بادشاہوں کو مانتے ہیں۔ ہم نے کل بھی ان سے اظہار بیزاری کیا، ہم آج بھی ان سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ کل بھی ہم معصوم کرداروں کو مانتے تھے، آج بھی ہم معصوم کرداروں کو مانتے ہیں۔ کل بھی اسی چوکھٹ پر سجدہ کر رہے تھے، آج بھی اسی چوکھٹ پر ہماری جبینیں خم ہیں۔ لیکن اولی الامر کون ہے؟ ہمیں رسول اللہ نے بتایا کہ اولی الامر کون ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، حضور سرور کائنات مسجد میں تشریف فرما تھے، سرکار منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کے بارے میں بتایا کہ یہ آیت آئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو رسول کے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تو سمجھ میں آتا ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا، رسول کی ذات تو سمجھ میں آتی ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یعنی آپ کی ذات گرامی ہے جس کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، اولی الامر سے مراد کون ہے؟ وہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا؟ تو رسول اللہ نے اولی الامر کے متعلق بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو اولی الامر کون ہیں۔ کہا جابر، اولی الامر میں پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں، پانچویں محمد باقر ہیں، چھٹے جعفر صادق ہیں، ساتویں موسی کاظم ہیں، آٹھویں علی رضا ہیں، نویں محمد تقی ہیں، دسویں علی النقی ہیں، گیارہویں حسن عسکری ہیں، اور آخری وہ ہے جس کا نام میرا نام ہے، جس کا لقب میرا لقب ہے۔ اس طرح حضور سرور کائنات نے 12 کے نام بتائے، 12 کے پتے بتائے، ان 12 کے بارے میں بتایا کہ جو معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اولی الامر بھی ہیں، مرضی پروردگار کے مالک بھی ہیں۔ اور جب یہ فرما چکے، 12 کے نام رسول نے بتائے، 12 کے پتے رسول نے بتائے، 12 کے لقب رسول نے بتائے، تو فرمایا جابر تمہاری عمر طولانی ہوگی، تم ایک لمبی عمر پاؤ گے، اور جابر تم اتنی عمر پاؤ گے کہ میرے 5ویں نائب کی زیارت کرو۔ جب تم ان کی زیارت کرنا، ان سے ملاقات کرنا، تو تم ان کو میرا سلام کہنا۔ اب عزیزان گرامی، یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا یقیناً کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے حضور سرور کائنات نے اپنے 5ویں نائب کو سلام کہلوایا کہ جابر تم میرے 5ویں نائب سے جب ملاقات کرنا تو ان تک میرا سلام پہنچانا۔ اب یہاں پر 1 منٹ ٹھہریے، 1 منٹ رکیے اور 1 منٹ ٹھہر کے ذرا سا بات کو غور فرمائیے کہ معاملہ کیا ہے، زیارت کیا ہے، سلام کیا ہے۔ یہ سلام کرنا زیارت ہی تو ہے۔ ہم جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں یعنی ہم سلام کرتے ہیں۔ زیارت وارثہ یہ زیارت ہے، زیارت عاشوراء یہ سلام ہے، زیارت امیر المومنین یہ سلام ہے، زیارت ائمہ معصومین یہ ائمہ پر ہمارے سلام ہیں۔ تو حضور سرور کائنات نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے سلام کہلوایا، یعنی ہم جو زیارت پڑھ رہے ہیں یہ ہم سلام کر رہے ہیں، یہ ہم رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں، یہ ہم جناب فاطمہ زہرا کو سلام کر رہے ہیں، یہ ہم امام حسین کو سلام کر رہے ہیں، یہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں، یہ امام آخر کو ہم سلام کر رہے ہیں۔ یہ سلام ہے۔ آج کچھ ہمارے دشمن، ہمارے عقائد کے دشمن، ہمارے عقائد کا مذاق اڑانے والے ہماری زیارتوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ زیارت کیا ہے،
یہ سلام کرنا کیسا ہے؟ یہ آپ کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میں زیارت کی، سلام کیا۔ ارے معاملہ یہ ہے کہ جو معاملہ آپ کے یہاں نہیں ہے، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آپ کا تعلق ہو تو آپ کی سمجھ میں آئے۔ مکتب اہل بیت میں آپ داخلہ لیجئے تو اس کے بعد آپ کو زیارت سمجھ میں آئے گی اور سلام سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جہاں پر منہ گھما کے چلے گئے، منہ موڑ کے چلے گئے کہ صاحب ہمارا در اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا در اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو نہ زیارت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت سمجھ میں آئے گی، نہ ولایت سمجھ میں آئے گی، نہ غدیر سمجھ میں آئے گی، نہ اولی الامر سمجھ میں آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ نے سلام کہلوایا، کہا جابر تم جب ملاقات کرنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ آج ہماری زیارتوں پر بھی اعتراض ہے کہ صاحب یہ زیارت کیا ہے، اور بات بات کے اوپر عالم اسلام سنت و بدعت کی بات کرتا ہے کہ صاحب یہ جو آپ عمل انجام دیتے ہیں یہ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے۔ یعنی ہمارے ہر عمل کو، جو کام ہم کریں اس کو عالم اسلام بدعت کہتا ہے، اور جتنے کام آپ انجام دیں علماء اسلام وہ عین سنت ہیں، اور جو کام ہم نے انجام دیا وہ بدعت ہے۔ مجلس ہم نے کی، بدعت ہے۔ تبرک ہم نے بانٹا، بدعت ہے۔ سبیل ہم نے لگائی، بدعت ہے۔ غم حسین میں کالے کپڑے ہم نے پہنے، بدعت ہے۔ سینہ زنی ہم نے کی، بدعت ہے۔ زیارت ہم نے پڑھی، بدعت ہے۔ چلیے اور تو ہم کسی معاملے سے بحث نہیں کرتے، بات یہاں پر زیارت ہی کیا جائے، سلام ہی کیا جائے کہ ائمہ معصومین پر سلام کرنا، ائمہ معصومین کی زیارت پڑھنا، یہ سنت محمد ہے، بدعت نہیں ہے۔ اگر بدعت ہوتی رسول کی زندگی میں نہ ہوتی۔ رسول اللہ نے اپنے صحابی کے ذریعے سے سلام کہلوایا کہ جابر میرے پانچویں نائب کو میرا سلام کہنا، یعنی رسول امام کو سلام کہلوا رہے ہیں۔ رسول کا پانچواں نائب ہے، ہمارا پانچواں امام ہے۔ رسول کا پانچواں جانشین ہے، ہمارا پانچواں امام ہے، ہمارا پانچواں ہدایت دینے والا ہے، اس کو رسول اللہ نے سلام کہلوایا۔ تو سلام کرنا، زیارت پڑھنا سنت محمد ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی میرا سلام کہنا۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ رسول سلام کہلوا کے دنیا سے سدھار گئے۔ مولا علی کا زمانہ آیا، علی کا دور تمام ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا، زہر کا جام پی کے امام حسن علیہ السلام دنیا سے سدھارے۔ واقعہ کربلا رونما ہوا، اس کے بعد چوتھے امام کا زمانہ اور ہمارے پانچویں امام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے واسطے رسول نے فرمایا کہ جابر اللہ تمہیں لمبی عمر دے گا، تمہاری عمر طولانی ہوگی، لمبی ہوگی، اور اتنی لمبی ہوگی کہ تم میرے پانچویں نائب کی زیارت کرو۔ دیکھیے موت اور زندگی کا اختیار اللہ کے اختیار میں ہے۔ مجھے کب موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم، کس گھڑی موت آ جائے، کس لمحے موت آ جائے، کتنی میری زندگی ہے، دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی مرضی میں ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیز جو اللہ کے اختیار میں، اللہ کی مرضی میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کب موت آئے گی۔ جناب جابر کو موت کب آئے گی؟ رسول کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جابر کو موت کب آئے گی؟ مگر یہیں پر تو ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا، غور کیجئے گا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، بڑی عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا
کہ جابر اللہ تم کو عمر طولانی عطا کرے گا، ایک لمبی عمر عطا کرے گا، اور اتنی لمبی عمر ہوگی کہ تم 5ویں نائب کی میرے زیارت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ہم یہی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، موت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، مگر چونکہ یہ اولی الامر بھی ہیں اور مولا بھی ہیں، ولایت بھی ان کے پاس ہے اور اولی الامر بھی ہیں، لہذا اللہ کی مرضی کے مالک بھی ہیں، اللہ کی مرضی پر اختیار بھی رکھتے ہیں۔ حضور سرور کائنات کو معلوم ہے کہ جابر کی عمر کتنی ہوگی، حضور سرور کائنات جانتے ہیں کہ جابر کو کتنی لمبی زندگی ملے گی۔ اب اس بات پر حیرت نہ کیجئے گا کہ رسول اللہ کو یہ بات کیسے معلوم ہے، کیسے معلوم ہے، زندگی بھی معلوم ہے، موت بھی معلوم ہے، یہ اولی الامر کے اختیار میں ہے۔ تو اب اگر کوئی اولی الامر ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دے تو حیرانی کی کیا بات ہے، تو حیرانی کی کیا بات ہے، اس لیے کہ یہ اولی الامر ہیں، ان کے اختیار میں ہے، یہ اولی الامر ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا پہچانے تو صحیح، آپ نے خالی علی کے فضائل دیکھ لیے، آپ نے علی کے معجزات دیکھ لیے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیے علی کو اللہ بنا دیا، دیکھیے خدائی کے درجے پر فائز کر دیا۔ ارے ذرا غور تو کیجئے، خدائی کے درجے پر فائز نہیں کیا ہے، اللہ نہیں بنایا ہے، مگر اللہ ہی نے ان کو اختیارات بھی دیے ہیں، اللہ ہی نے ان کو اولی الامر بھی بنایا ہے، اللہ ہی نے ان کو ولی بھی بنایا ہے، ولایت بھی اللہ ہی نے ان کو دی ہے، اختیارات بھی ان کو اللہ ہی نے دیے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ یہ 3 اطاعتیں ہیں، 3 اطاعتوں کا تذکرہ ہے۔ کیا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں معبود پالنے والے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو بس تیرا ہی نام لیں گے، ہم تو بس اللہ ہی اللہ کریں گے، اس لیے کہ تیری اطاعت کے بعد پھر کسی کی اطاعت کی ضرورت ہی کیا، تیری اطاعت کے بعد پھر کسی کی اطاعت کی حاجت ہی کیا، بس ہم تو تیری اطاعت کریں گے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تیری ہی اطاعت کافی ہے۔ مگر کیا ہے کسی میں دم، ہے کسی میں اتنی مجال جو یہ کہہ سکے کہ ہم صرف اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کے بعد نہ رسول کی اطاعت کریں گے، نہ اولی الامر کی اطاعت کریں گے؟ ہے کسی میں دم جو آگے کہے؟ میں سوال کرتا ہوں علماء اسلام سے، میں سوال کرتا ہوں مفتیان شرع متین سے، تو وہ بتائیں کہ کیا اللہ کی اطاعت کے بعد بھی کسی کی اطاعت کی ضرورت ہے؟ اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو یقین مانیے پھر وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہے گا، اسلام اس کو خدا حافظ کہہ دے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اسلام سے چلا جائے گا، پھر اسلام کے گھر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ کو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنا پڑے گی، اور رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت بھی کرنا پڑے گی۔ جب تک کہ آپ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اور اولی الامر کی اطاعت نہ کیجئے، تب تک کہ آپ نے اسلام پر عمل نہیں کیا، تب تک کہ آپ نے آیت قرآنی پر عمل نہیں کیا، تب تک کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق کام انجام نہیں دیا۔ تو اب یہیں پر اگر کہیے تو میں ایک بات کہوں کہ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ان 3 اطاعتوں کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔
اب اگر کہیے تو ان 3 اطاعتوں کو دیکھ کے میں کلمہ پڑھوں، اللہ کی اطاعت کا حکم آیا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، محمد کی اطاعت کا حکم آیا تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ، اولی الامر کی اطاعت کا حکم آیا تو ہم نے کہا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ 3 اطاعتیں بھی قرآن مجید میں ہیں اور 3 ولایتیں بھی قرآن مجید میں ہیں۔ آنکھوں سے تعصب کے چشمے اتریں تو اولی الامر بھی سمجھ میں آئے گا اور ولی بھی سمجھ میں آئے گا، ولایت بھی سمجھ میں آئے گی اور امر الہی بھی سمجھ میں آئے گا، اولی الامر بھی سمجھ میں آئیں گے۔ جب تک عداوت اہل بیت کا چشمہ چہرے پر لگا رہے گا اس وقت تک کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر بس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، جنہوں نے اللہ کو مانا اور بظاہر رسول اللہ کو مانا، یا میں یوں کہوں کہ رسول اللہ کو ماننے کا دم بھرا کہ ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، تو پھر یقین مانیے نہ ان کو اللہ ملا نہ ان کو رسول اللہ ملے، اس لیے کہ اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد، اولی الامر کو چھوڑنے کے بعد، علی کا دامن چھوڑنے کے بعد نہ اللہ ساتھ میں رہے گا نہ رسول اللہ ساتھ میں رہیں گے۔ تبھی تو جنہوں نے دامن اہل بیت چھوڑ دیا، جنہوں نے علی کا دامن چھوڑ دیا، آج دنیا میں رسوائی ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، پوری دنیا ان پر تھو تھو کر رہی ہے، اپنے ملکوں کے دروازے بند کیے ہوئے ہے، کوئی طالبان بن کے دنیا میں ناک کٹوا رہا ہے، کوئی القاعدہ بن کے ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ ہے منزل عزیزان گرامی۔ اور جہاں دامن اہل بیت سے وابستگی ہے، جہاں اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہے، پھر وہاں پر بھلے گردنیں کٹ جائیں، خون بہہ جائے، اولادیں ذبح کر دی جائیں، مگر کل بھی سرخرو تھے، آج بھی سرخرو ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل خدا کی قسم وہ ہے کہ جو اطاعت کی منزل ہے۔ بس اپنی بات کو مختصر کروں جلدی جلدی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ 3 اطاعتوں کے بارے میں ہم کو قرآن حکم دے رہا ہے۔ ان 3 اطاعتوں کا اعلان قرآن مجید میں ہو رہا ہے۔ اب ہم تلاش کریں کہ ان اطاعتوں کا نمونہ کون ہے، اس لیے کہ اسلام صرف تھیوری نہیں سکھاتا، اسلام تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی بتاتا ہے۔ یہ مزاج اسلام نہیں ہے کہ وہ تھیوری پڑھا کے چلا جائے اور اس پر عمل نہ کرائے، پریکٹیکل کر کے نہ بتائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں مذہب میں حضور سرور کائنات نے پریکٹیکل کر کے بتایا، نماز کا حکم آیا تو رسول نے نماز پڑھ کے بتائی، روزہ رکھ کے بتایا کیسے روزہ رکھا جائے، حج رسول نے کر کے بتایا کہ کیسے حج کیا جائے۔ تو اسلام وہ مذہب ہے کہ جو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو کیسے کرو گے، کیسے اس کے اوپر عمل کرو، کیسے نماز پڑھو، کیسے روزہ رکھو، کیسے حج کرو۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ تھیوری اگر اسلام بتاتا ہے تو اس کا پریکٹیکل بھی بتاتا ہے، اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے کہ اس کا یہ عملی نمونہ ہے، یہ اس کا پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل دیکھو، یہ آئیڈیل دیکھو، یہ عملی نمونہ دیکھو اور اس کو دیکھ کر کے اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہو، ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں، اس کا نمونہ کیا ہے، اس کا آئیڈیل کون ہے، ہم کس کو دیکھ کر کے اللہ کی اطاعت کو سمجھیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کے لیے ہمارے پاس نمونہ عمل، ہمارے پاس آئیڈیل کون ہے۔ جب ہم نے تلاش کیا اور دیکھا
تو اللہ کی اطاعت کے واسطے سب سے بڑا نمونہ حضور سرور کائنات کی ذات گرامی نظر آئی کہ جو اللہ کی اطاعت کا سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑا آئیڈیل حضور سرور کائنات کی ذات گرامی ہے۔ ان کو دیکھیے اور اللہ کی اطاعت کو سمجھیے کہ کیسے اطاعت پروردگار کی جائے۔ اب آئیے حضور سرور کائنات کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت۔ رسول اللہ کی اطاعت کے لیے جو ذاتیں ہمارے پاس آئیڈیل ہیں، وہ رسول اللہ کی اطاعت کے لیے مولا علی کی ذات آئیڈیل ہے کہ کیسے رسول اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اس کے لیے ہم مولا علی کی جانب دیکھتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کی طرف نہیں دیکھا، ہم نے ان کلمہ پڑھنے والوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن کے ماضی اور جن کے پاسٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا ماضی کیسا تھا، ان کا پاسٹ کیسا تھا، یا ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ہم نے تو اس کو دیکھا، رسول اللہ کی اطاعت کے لیے ہم نے اس کی جانب دیکھا کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی تھی، شہادت مسجد میں ہوئی تھی، اور جس کی پرورش آغوش محمد میں ہوئی تھی، آغوش رسول میں جو پلا تھا۔ رسول کی اطاعت کے واسطے سب سے بڑی ذات جو نمونہ بنی وہ مولا علی کی ذات گرامی تھی۔ اب آگے قرآن کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولی الامر کے واسطے ذات کون سی نمونہ ہے؟ اولی الامر کے لیے یہ نہ کہیے گا کہ مولا علی کی اطاعت کے لیے امام حسن کی ذات نمونہ ہے یا امام حسین علیہ السلام کی ذات نمونہ ہے۔ نہیں، مولا علی کی اطاعت کے لیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ حسن بھی اولی الامر میں ہیں، حسین بھی اولی الامر میں ہیں۔ جس فہرست میں مولا علی کا نام نامی ہے اسی فہرست میں امام حسن کا نام ہے، اسی فہرست میں امام حسین کا نام ہے، اسی فہرست میں آگے نسل حسین میں آنے والے معصومین کا نام بھی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سی ذات نمونہ ہے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کو ہم نے دیکھا، رسول کی اطاعت کے لیے علی کو دیکھا، لیکن علی کی اطاعت کے لیے، اولی الامر کی اطاعت کے لیے ہم نے ڈھونڈا اور ہم نے تلاش کیا تو ہم کو ایک ذات نظر آئی جو اولی الامر کی اطاعت کا نمونہ تھی۔ وہ ذات عجیب و غریب ذات تھی، اس ذات پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام جو اولی الامر کی اطاعت کا نمونہ بنی۔ اللہ کی اطاعت کے لیے محمد کی ذات ہے، محمد کی اطاعت کے لیے علی کی ذات ہے، اور علی کی ذات کے لیے اگر ہم نے مردوں میں دیکھا تو عباس نظر آئے، عورتوں میں دیکھا تو زینب نظر آئیں۔ یہ منزل ہے، خدا کی قسم یہ منزل ہے۔ بس عزیزان گرامی، قرآن میں 3 اطاعتوں کا ذکر بھی ہے اور قرآن میں 3 ولایتوں کا ذکر بھی ہے۔ سلام ہو اہل بیت پر، سلام ہو ان پاک ہستیوں پر، سلام ہو ان پر کہ جن کے پاس ولایت بھی ہے، جو مرضی پروردگار کا نمونہ بھی ہیں، جن کے واسطے ارشاد ہوا کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ مجلس آپ جانتے ہیں کہ جناب تاجدار حسین رضوی صاحب کے ایصال ثواب کی، اور ہمارے جناب رضوان رضوی صاحب بہت اہتمام کرتے ہیں، جن کا خاص تعلق بچپن سے عزاداری امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے اور ذاکرین سے ان کو خاص محبت ہے۔ بہت ہی بچپنے سے، بہت ہی کم عمری سے یہ عزاداری کے سلسلے میں متمسک و منہمک رہے ہیں۔ ان کی فرمائش تھی، ان بھائیوں نے
جناب رضوان صاحب اور ان کے 2 بھائی، انہوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کی مجلس کی۔ اللہ ان مرحوم کے درجات کو عالی کرے۔ یقیناً درجات عالی ہوں گے اس لیے کہ وہ مرحوم جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کا تعلق بھی پوری زندگی عزائے حسین سے رہا، مجلس حسین سے رہا۔ مجلسوں کا اہتمام کرنا، عزاداری کا اہتمام کرنا، یہ ان کا خاص شغل اور خاص شغف رہا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو باپ میں جراثیم ہوتے ہیں وہی بیٹے کے شکل میں نمایاں ہوتے ہیں۔ آج تاجدار صاحب کے 3 بیٹے ماشاءاللہ عزاداری میں، مجلس حسین میں، اہتمام مجلس میں منہمک رہتے ہیں۔ اور خاص طور سے ہمارے رضوان بھائی جو نیو یارک میں الخوئی سینٹر میں خاص طور سے مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اور امریکہ میں ان کو لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ نام ہے، شناخت ہے، پہچان ہے تو مجلس کی بدولت ہے، ذکر حسین کی بدولت ہے۔ کیا کہنا سید الشہداء آپ کا، کیا کہنا امام حسین علیہ السلام آپ کا، کہ جو کسی بھی صورت سے آپ کے نام سے، آپ کے ذکر سے وابستہ ہو گیا، دنیا میں اس کو نام بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا خوب کہہ دیا کہ منبر پر نشست، سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ جو در حسین سے وابستہ ہو جائے پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے تخت ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں، سارے تاج اتر جاتے ہیں۔ تاج ہے تو ذکر حسین کا تاج ہے، تاج ہے تو مجلس حسین کا تاج ہے، تاج ہے تو غم حسین کا ہے، تخت ہے تو نام حسین پر منبر ہے، فرش عزا ہے، عزاداری سید الشہداء ہے۔ لاکھوں درود و کروڑوں سلام اس حسین پر۔ عزیزان گرامی، جانے والے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان چند روز کے لیے آیا ہے۔ انسانی زندگی ہی کتنی ہے، چند روزہ حیات ہے۔ انسانی زندگی چند روزہ ہے، ورنہ کائنات کی عمر دیکھیں آپ، پہاڑوں کی عمر دیکھیے، دریاؤں کی عمر، سمندروں کی عمر، درختوں کی عمر، جانوروں کی عمریں، اس کے سامنے انسان کی عمر ہی کیا ہے۔ چند روز کے واسطے انسان آیا، چند روزہ انسان کو زندگی ملی ہے، اور چند روزہ زندگی دے کر کے اس کو راستے بتا دیے کہ دیکھو ایک راستہ حق کا راستہ ہے، ایک راستہ باطل کا راستہ ہے، ایک راستہ نور کا راستہ ہے، ایک راستہ ظلمت کا راستہ ہے، ایک راستہ جہنم کا راستہ ہے، ایک راستہ جنت کا راستہ ہے، ایک راستہ یزید کا راستہ ہے، ایک راستہ حسین کا راستہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے جہنم والے راستے پر جاؤ، چاہے جنت والے راستے پر جاؤ، چاہے یزید والے راستے پر جاؤ، چاہے حسین والے راستے پر جاؤ۔ زمانے نے دیکھ لیا، وہ جو یزید والے راستے پر گئے دنیا میں ان کو رسوائی ملی، اور جو حسین والے راستے پر گئے دنیا میں ان کو عزت ملی، دنیا میں ان کو عزت ملی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص پیدا ہوا جس نے یزید کی تعریف میں کچھ کہا، یزید کی تعریف میں کچھ کہا۔ ہر ڈاکٹر قابل بھروسہ نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ جس نے یزید کے لیے کچھ کہا اور اس کے بعد کل تک جس کی بڑی عزت تھی، آج وہ ملک بدر ہو گیا اور ہندوستانی قانون نے اس کو بھگوڑا ڈکلیئر کر دیا۔
भगोड़ा घोषित कर दिया, जायदाद भी जब्त कर ली गई, भगोड़ा भी घोषित हो गया, डिक्लेयर हो गया। लेकिन वो गुलामान अहले बैत जो अहले बैत के दर से वाबस्ता हैं, वो कल भी सुरखरू थे, आज भी सुरखरू हैं। क्या कहना हुसैन इब्न अली आपका? आपके दर से इज़्ज़तें मिलती हैं, आपके दर से रोशनियाँ मिलती हैं, आपके दर से आने के बाद रिस्क मिलता है। और फिर कैसा कैसा रिस्क है, कैसा कैसा रिस्क का मतलब सिर्फ खाना खाने का रिस्क नहीं है। हुसैन के दर से कैसे कैसे रिस्क मिल रहे हैं। आप क्या पढ़ते हैं ज़ियारत में, अमल में? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन, परवरदिगार रोज़े महशर हमें शफ़ाअत हुसैन का रिस्क देना, हुसैन इब्न अली की शफ़ाअत का रिस्क हमको रोज़े महशर मिल जाए तो हमारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बरबिनाए फितरत इंसानी जितनी भी मासियतें, जितने भी गुनाह हैं, सब धुल जाएंगे अगर हुसैन इब्न अली की शफ़ाअत का रिस्क मिल जाए। वो हुसैन जिन्होंने डूबती हुई इस्लाम की किश्ती को बचा लिया। यजीद चाहता था कि इस्लाम को मिटा दे, यजीद चाहता था कि दीन को मिटा दे, मगर मोहम्मद के नवासे ने एक दो पहर में इस्लाम बचा लिया। लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम हुसैन इब्न अली आप पर। यही तो वजह है कि आज ज़ारत वारिसा में आप क्या पढ़ते हैं कि आदम के वारिस तुम पर सलाम, नूह के वारिस तुम पर सलाम, इब्राहीम के वारिस तुम पर सलाम, मूसा और ईसा के वारिस तुम पर सलाम। तमाम अंबिया का नाम लेकर हुसैन इब्न अली पर सलाम किया जाता है, इसलिए कि हुसैन ने 1,24,000 की मेहनतों को बचा लिया। यजीद चाहता था कि इस्लाम को मिटा दे, यजीद चाहता था कि दीन को मिटा दे, यजीद चाहता था कि आवाज़ अज़ान न रहे, यजीद चाहता था कि काबे का तक़द्दुस पामाल हो जाए, यजीद चाहता था कि कुरान जैसी किताब बाकी न रहे, यजीद चाहता था कि वही का इनकार हो जाए। मगर हुसैन इब्न अली ने अपनी क़ुरबानी पेश करके इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को सुबह क़यामत तक के लिए बचा लिया। यही तो वजह है कि आज दुनिया सलाम कर रही है, आज दुनिया के गोशे गोशे से सदाएँ आ रही हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। अबा अब्दुल्ला, आप पर चाहने वालों का सलाम हो। हाँ हाँ, जब कटा हुआ सर यजीद के सामने पेश हुआ तो यजीद मलून ने इस सर हुसैन के साथ गुस्ताखी की और शेर पढ़े। उसमें एक शेर का मतलब ये था कि बनी हाशिम ने तो मुल्क के साथ एक खेल खेला, न कोई ख़बर आई न कोई वही आई। इस्लाम को बनी हाशिम का खेल बता रहा था, वही का मजाक यजीद उड़ा रहा था। कटे हुए सर ने कुरान पढ़ के बता दिया, यजीद तू झूठा है, मेरा नाना सच्चा है। ख़बर भी आई थी, वही भी आई थी, दीन भी आया, इस्लाम भी आया। हाँ हाँ, यजीद का भरा हुआ दरबार था, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था, मगर इसी सब के दरमियान मोहम्मद की नवासियाँ, अली और फ़ातिमा की बेटियाँ, मुखद्दरात इस्मत व तहारत, जिनके बाजू बंधे हुए थे, और एक बीमार जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पाँव में बेड़ियाँ थीं, जो कह रहा था जो मुझे नहीं पहचानता वो पहचान ले, मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं अली और फ़ातिमा का बेटा हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसको प्यासा ज़बह कर दिया गया। वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जब रिदा सर से चुनी मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। जब रिदा सर से चुनी मैं सदा देती रही, तू नारा गाजी। आले इमरान कहाँ और जिंदा ने कहाँ, आले इमरान कहाँ और जिंदा ने कहाँ, ये बह
جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے شاہ مشکی ساچی دے. یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برے نام میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے لے حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. یا حسین یا حسین یا حسین.